آپ قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظیم الشان آیت مبارکہ آیت الکرسی ایک بار اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کا دنیا کا ہر کام بنائیں گے۔ آپ آیت الکرسی سے دنیا کا ہر مسئلہ حل کروا سکتے ہیں، ہر کام آپ بنوا سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں آیت الکرسی۔ اللہ رب العزت نے جو 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اس میں پھر قرآن پاک اللہ کی کتاب بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، اور اللہ کا کلام بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ پھر آیت الکرسی اللہ رب العزت نے وہ عظیم الشان آیت ہمیں عطا فرمائی کہ جب اس آیت کا نزول ہوا تو اس آیت الکرسی کے استقبال کے لیے اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دنیا کے اوپر نازل فرمائے۔ وہ 70,000 فرشتے نازل فرمائے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے، نہ اس کے بعد کبھی آئے۔ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کو ایک پروٹوکول کے ساتھ، ایک اعزاز کے ساتھ، ایک شاندار استقبال کے ساتھ اس کو نازل فرمایا۔ کیوں؟ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کے خفی اور جلی طور پر 18 اسماء اعظم ہے۔ 18 مقامات پر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ اور اللہ رب العزت کے اسماء اعظم اس مبارک آیت کے اندر ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جب اللہ نے آیت الکرسی نازل فرمائی تو شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالی۔ یہ وہ آیت الکرسی ہے کہ جب اللہ نے اس کو نازل فرمایا تو شیاطین کے اندر ہلچل مچ گئی۔ یہ وہ آیت الکرسی ہے کہ جب اللہ نے اس کو نازل فرمایا تو جتنی بھی غیبی طاقتیں تھی، جتنی بھی مخلوقات تھی، ان کے اندر ایک ہجان برپا ہو گیا کہ یہ آج زمین و آسمان کے اندر کیا ایک لرزہ ہے کہ اللہ نے کون سی مبارک آیت اپنے بندے کے اوپر نازل فرمائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عظیم الشان، وہ بابرکت، وہ طاقتور ترین، وہ ایسی مکمل اور کامل اور اکمل آیت مبارکہ عطا فرمائی کہ جس کے نزول کے وقت کائنات کے اندر ہلچل برپا ہو گئی، شیاطین چیخنا چلانا شروع ہو گئے اور ابلیس نے اپنے سر میں خاک ڈالی، مخلوقات کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل باغ باغ ہو گیا اور مومنین کے دلوں کے اندر اور ان کے چہروں کے اندر بشاشت آ گئی، خوشی کا اظہار ہوا کہ اللہ سے لینے کا ہمیں ایک ذریعہ مل گیا۔ اللہ نے وہ مبارک اور عظیم الشان آیت مبارکہ اپنے پاک قرآن کے اندر نازل فرمائی جس کو ہم پڑھتے ہیں اور دنیا آخرت کے لیے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آیت الکرسی وہ مبارک آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی 18 اسماء اعظم ہیں، اور اہل اللہ نے، علماء عاملین نے اس کے بارے میں بتایا کہ آیت الکرسی کے 1,70,000 اس کے موکلات ہیں، کیونکہ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں، تو جتنے اس کے حروف ہیں ہر حرف کا ایک خادم ہے، ایک خادم فرشتہ ہے، اور اس کے ہر حرف کے تابع سینکڑوں جو ہے وہ مسلمان جنات اور موکلات ہیں۔ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے، حفاظت کا نظام ہے، غیبی لشکر ہے۔ جب بندہ ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اس کی حفاظت کے لیے اس کا ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں، وہ روزانہ ایک وقت میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو ہر ایک کی حفاظت کے لیے پڑھی ہوئی آیت الکرسی کے ساتھ ایک کا خدمتگار ہوتا ہے، معاون ہوتا ہے، ایک حفاظت کا فرشتہ ہوتا ہے، اور مسلمان موکلات ہوتے ہیں، اور اس کے قریب جو پڑھنے والے کے مسلمان جنات جو آیت الکرسی کے موکل ہیں، اس کے خادم ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کے نظام کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ یہ ایک عجیب غیبی نظام ہے جس کو انسان نہ بیان کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ وہ مبارک آیت ہے، وہ عظیم الشان آیت ہے آیت الکرسی کہ جب بندہ اس کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، استحضار کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھتا ہے، یقین واثق کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ جب پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات کو سن رہا ہے، وہ میری حفاظت کرنے پہ قادر ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے اوپر ایک حفاظتی حصار بنائے گا، حفاظت کے لیے فرشتے کو مقرر کرے گا، جنات سے بچائے گا، شیاطین سے بچائے گا، دشمن سے بچائے گا، حاسد سے بچائے گا، موذی جانور سے بچائے گا، غیبی مخلوقات سے بچائے گا، جتنی شر والی مخلوقات ہیں ان سے اللہ حفاظت کرے گا، انسانوں کی دشمنی سے بچائے گا، جنات کی دشمنی سے بچائے گا، حاسدین کی حسد سے بچائے گا، شریروں کے شر سے بچائے گا، بری نظر والوں کی بری نظر سے اللہ اس کو بچائے گا، جب انسان ایک بار یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے گا۔ اب آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت نے 18 اسماء اعظم رکھے ہیں۔ جب بندہ مومن مسلمان اس کو یقین کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ اللہ رب العزت کی توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میں وہ مبارک اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، اس کو لے کے آنے والا جبرائیل امین فرشتہ ہے اور اس کے پروٹوکول
دخول کے لیے، اس کے ساتھ جو استقبال کے لیے فرشتے آئے، وہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، توجہ اور یقین، استحضار اور اعتماد کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اپنی ضرورت، حاجت، حفاظت، کفایت کے خاطر پڑھتا ہے، اللہ کا ایک پھر غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، فرشتوں کے اندر ہلچل ہوتی ہے، فرشتے اس کی حفاظت کے لیے لپکتے ہیں، ایک حفاظتی شیلڈ بنتی ہے، حصار بنتا ہے، حفاظتی قلعے کے اندر آ جاتا ہے، موذی جانوروں سے اللہ حفاظت کرتا ہے، دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے، اور جب اگر رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک حفاظت، صبح پڑھتا ہے تو رات تک حفاظت، سفر سے پہلے پڑھتا ہے تو سفر سے خیریت سے واپس آتا ہے، کام سے پہلے پڑھتا ہے، اللہ اس کام کے اندر جو شر ہوتا ہے اس سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو رکھتے ہوئے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطانی طاقتوں کے دخل سے اس چیز کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جب انسان سواری پہ سوار ہونے سے پہلے پڑھتا ہے یا بعد میں پڑھتا ہے، کسی کام کی ابتدا سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کے شر سے اس کو بچاتے ہیں اور اس کی خیر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب ہر نماز کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر ایک بار مومن مسلمان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اگلی نماز سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا وہ جنت میں جائے گا آیت الکرسی برکت سے۔ اور اس کے عجیب کمالات ہیں، عجیب کرشمات ہیں کہ جب بندہ اس کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العزت کا اسم ذات جس سے اس کی ابتدا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جو زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے، ہر چیز کو زندہ کرنے والا ہے، ہر چیز کی ابتدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز کو زندگی دینے والا ہے، اور زندگی بھی کیسی دینے والا ہے، ہر چیز کو پانی سے پیدا کرنے والا ہے، وہ الحی ہے جو خود زندہ ہے اور اپنے زندہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اور دوسروں کو زندہ رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، زندگی اسی کے حکم سے ہے، موت اسی کے حکم سے ہے۔ القیوم، وہ خود قائم ہے، سب چیز کو قائم رکھنے والا ہے، زمین و آسمان کے نظام کو قائم کیا ہوا ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس کو چلا رہا ہے، ترازو اس کے قبضے میں، زمین اس کے قبضے میں، آسمان اس کے قبضے میں، اس کے حکم سے قائم ہے، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، گلیکسیاں، سب اسی کی قدرت کاملہ سے قائم ہے۔ وہ ایسا قائم ہے، ایسا قائم کرنے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، ایسا قیوم ہے کہ جس کے علاوہ کوئی قیوم نہیں، ایسا الحی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی زندہ اور زندہ کرنے والا نہیں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہم انت الآخر فلیس بعدک شیء، اللہم انت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہم انت الباطن فلیس دونک شیء۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے اوپر کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ جو دلوں کے بید کو جانتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، آپ کے دل کے اندر کیا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، کالی چیونٹی ہو، اس کے چلنے کی لکیر کو بھی دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندازے کو بھی جانتا ہے، اس کے دل کے گمان کو بھی جانتا ہے، اس کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ کو بھی جانتا ہے، وہ کیا کرے گی اللہ وہ بھی جانتا ہے، کہاں مرے گی اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے۔ آپ یقین کے ساتھ جب آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسا زندہ اور قائم ہے کہ جس کو نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ اکتاہٹ ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کو نیند کی ضرورت ہے، نہ اونگ کی ضرورت ہے، نہ اس کو تھکاوٹ ہے، نہ اس کو کسی آرام کی ضرورت ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے، ایسا قائم ہے، ایسا باخبر ہے، ایسا ہر چیز پہ قادر ہے کہ نہ اس کے قریب نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ یہ ساری انسان کے بشری تقاضے ہیں، یہ مخلوقات جس کو اللہ نے پیدا کیا، یہ مخلوق کی ساری کمزوریاں ہیں، اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس یقین کے ساتھ اسی طرح آپ آیت الکرسی کو پڑھتے جائیں، اس کے ترجمے پہ غور کرتے جائیں، جتنا آپ آگے چلتے جائیں گے اللہ کا یقین آپ کو نصیب ہوتا جائے گا، اللہ کا استحضار آپ کو نصیب ہوتا جائے گا، اللہ کی محبت اور معرفت کے دروازے آپ کے سامنے کھلیں گے، اللہ کا یقین آپ کو ایسا ملے گا کہ آپ اللہ کی ذات کو بھی پہچانیں گے، اپنی ذات کو بھی پہچانیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب آپ یقین کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ جب آپ آیت الکرسی کو پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کا حفاظتی نظام حرکت میں آئے گا، غیبی نظام حرکت میں آئے گا، مسلمان مخلوقات آپ
آپ سے محبت کرے گی، اللہ کے فرشتے آپ کی محبت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے، اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ آیت الکرسی کے پڑھنے کے بعد تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آیت الکرسی کو یقین سے پڑھنے کے بعد شیطانی طاقتوں کے جال ٹوٹ جاتے ہیں، بندشوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، شیاطین کی ذریت جو ہے وہ دم دبا کے بھاگتی ہے جب انسان آیت الکرسی کو پڑھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو، یقین واسق ہو، صحیح تلفظ ہو، اللہ کی ذات کی طرف توجہ اور دھیان ہو۔ جتنا ہمارے اندر یقین ہوگا، پختہ ایمان ہوگا، اللہ کی مدد اور نصرت اتنی تیزی سے آئے گی۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ سواری میں سوار ہوں، ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، گھر سے باہر نکلیں، ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، واپس آنے تک اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ جس کام کے لیے آپ چلنے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دے گا، اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ خیر پیدا فرما دے گا، اس کام کے اندر جو شر ہوگا، فتنہ ہوگا، نقصان ہوگا، دھوکہ ہوگا، اللہ اس سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ کسی بھی کام سے پہلے کسی چیز کو رکھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، ساتھ آیت الکرسی پڑھیں، وہ چیز آپ کی نہ کبھی چوری ہوگی، نہ جلے گی، نہ اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اہل و عیال کی حفاظت کرے گا، سواری کی حفاظت کرے گا، گھر بار کی حفاظت کرے گا، نسلوں کی حفاظت کرے گا۔ آیت الکرسی کو پڑھ کے اللہ سے نسلوں کی حفاظت کا نظام مانگے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری نسلیں گمراہ نہ ہوں، ہماری نسلیں دجالی اور کفریہ طاقتوں کا اعلی کار نہ بنے، ان کا شکار نہ بنے، اور آخری وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے چنگل سے حفاظت فرمائے، کہ آخری وقت بھی شیطان ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ سے محروم نہ کر دے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہماری شیطان سے حفاظت کر کے ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کا تعلق اور استحضار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔